ایک منٹ لا الہ الا اللہ۔ یہ مرر ہو گیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ واصحابہ اجمعین۔ الحمدللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت کا شکر ہے کہ جس نے ہمیں ماہ رمضان مبارک کے یہ خوبصورت لمحات اپنی زندگی میں نصیب فرمائے ہیں، اور اللہ رب العزت نے ہمیں یہ توفیق عطا کی کہ ہم اس کے گھر میں حاضر ہوئے، نماز عشاء ادا کی اور قرآن مجید کی جو تلاوت ہے تراویح کے اندر اس کو سماعت کیا، اور الحمدللہ تبارک و تعالی ہمارا ایک پارہ مکمل ہو چکا، اور اس کے بعد دوسرا جو پارہ ہے وہ بھی آدھا، یعنی تقریباً 1.5 پارہ 1.5 ہمارا جز جو ہے وہ اللہ کی توفیق سے آج مکمل ہوا۔ اس سے قبل کچھ سال قبل جب ہم تفسیر کا سیشن کرتے تھے تو اس میں جو ہم نے پڑھا ہوتا تھا اس کا ایک شارٹ سمری ہم بیان کیا کرتے تھے، لیکن بہت سے مضامین ہوتے ہیں اور ان کو کنکلوڈ کرنا مشکل ہو رہا تھا، تو لاسٹ ایئر اللہ رب العزت کی توفیق سے ہم نے ایک سیریز شروع کی تھی کہ قرآن مجید کی وہ آیات، all those verses which starts with یا ایھا الذین آمنوا، جو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں اے ایمان والو، کیونکہ اللہ رب العزت نے ڈائریکٹلی ان آیات میں خطاب کیا ہے، کمیونیکیٹ کیا ہے مومنین کے ساتھ، بلیورز کے ساتھ، تو ان کو ہم ڈسکس کر رہے تھے کہ کون کون سی آیات ہیں۔ کسی کو یاد ہے کتنی آیات تھی؟ Anyone remember؟ تو there are 89 verses in the Quran۔ کتنی ہیں؟ 89 ورسز ہیں قرآن مجید کے اندر جو یا ایھا الذین آمنوا کے ساتھ سٹارٹ ہوتی ہیں، یعنی ڈائریکٹلی اللہ رب العزت نے کمیونیکیٹ کیا ہے۔ اور لاسٹ ایئر ہم نے اللہ رب العزت کی توفیق سے 37 ورسز، 37 آیات جو تھیں ان کو ہم نے ڈسکس کر لیا تھا اپنی ماہ رمضان کی ان تفسیر کے سیشن کے اندر، اور 36 آیات جو ہیں ہم نے سورہ المائدہ کی آیت نمبر 90، جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب، کہ ایمان والوں کے بے شک جو شراب ہے، وائن ہے، جوا گیمبلنگ ہے، اور آئیڈلز جو ماؤنٹ کیے جاتے ہیں ورشپ کے لیے، فرمایا یہ شیطان کے اعمال میں سے ہیں، اور ڈیوائن یہ جو ایروز ہوتے ہیں جن میں سے وہ فال نکالنے کے لیے جو ایروز پھینکے جاتے تھے اور ایک فال نکالی جاتی تھی کسی کام کے لیے، فرمایا یہ چاروں چیزیں، یہ فرمایا رجس من عمل الشیطان، یہ شیطانی اعمال میں سے ہیں، فاجتنبوہ، سو یو شوڈ اوائڈ دیز ایکٹس۔ یہ ہماری لاسٹ ورسی جس کو ہم نے ذکر کیا تھا، 36 یہ تھی، اور ایک آخری جو لاسٹ ون میں نے ذکر کی تھی جس پر ختم کیا تھا وہ قرآن مجید کی سورہ تحریم کے اندر ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، کہ ایمان والو اللہ کی طرف توبہ کرو اور سچے دل سے اس کی طرف رجوع کرو۔ اب آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج کی جو ورس ہے یہ سورہ المائدہ چیپٹر نمبر 5 ہے، اس کی ورس نمبر 94 ہے۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لیبلونکم اللہ بشیء من الصید تنالہ ایدیکم ورماحکم، بے شک اللہ کسی قدر ایسے شکار سے تمہیں آزمائے گا جس تک تمہارے ہاتھ اور تمہارے نیزے پہنچ سکتے ہیں، لیعلم اللہ من یخافہ بالغیب، تاکہ اللہ اس شخص کی پہچان کروا دے جو غائبانہ اللہ رب العزت سے ڈرتا ہے۔ اور پھر فرمایا فمن اعتدی بعد ذلک، پھر جو شخص اس کے بعد بھی حد سے تجاوز کرے اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب اس کی جو انگلش ٹرانسلیشن ہے، ارشاد فرمایا او بلیورز، اللہ will certainly test you by means of some game animals your hands and your arrows can reach, so that Allah makes
اللہ رب العزت میک ٹیسٹ فار یو دیٹ ہو فیئرز ہم ان سیکرٹ، یعنی اللہ سے کون ڈرتا ہے. پھر فرمایا دین ہو ایور کراس دا لمٹس اینڈ دا باؤنڈریز آفٹر دیٹ فار ہم از اے پینفل عذاب اینڈ دا ٹارمنٹ فرام اللہ المائٹی. اب یہ جو آیت مبارکہ ہے یہ بیسیکلی اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے میں تھوڑا عرض کر دوں تو آسانی سے ہم سمجھ جائیں گے. مینی آف دا ٹائمز the people who are going to Makkah for Umrah or Hajj, they were in the form of ihram. ٹھیک ہے، وہ احرام انہوں نے باندھا ہوا تھا. بردر رفت ہمارے ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں ماشاء اللہ، اور اس کے علاوہ ہمارے صاحب بھائی کے والد بھی ابھی عمرہ کر کے آئے ہیں. تو they just came from that ماشاء اللہ blessed land. اللہ سب کو وہاں لے جائے. تو there are certain conditions and certain احکامات which applies upon a person when he is in ihram. احرام کی حالت میں بہت سے کام انسان نہیں کر سکتا. جو ہنٹنگ ہوتی ہے، شکار ہوتا ہے، تو آج کے زمانے میں تو اس کی ضرورت نہیں ہے، دیر از نو نیڈ فار اٹ. بٹ پہلے زمانوں میں جب لوگ جاتے تھے حج کے لیے یا عمرہ کے لیے، اور یا لوگ وہاں رہتے تھے، the people who are living there, so definitely they need the meat for the food. تو ان کا ایک ہی سورس ہوتا تھا. اس دور میں کوئی میٹ شاپس تو نہیں تھی یا کوئی گروسری شاپس تو نہیں تھی کہ وہاں سے جا کے آپ میٹ بائی کر کے لے آئیں گے. تو اس صورت میں کیا ہوتا تھا، ہنٹنگ کرتے تھے، شکار کرتے تھے. لیکن اب اللہ رب العزت نے کیا فرمایا کہ مینی ٹائمز، بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ جو شکار کا جانور ہے وہ آپ کی ایکسیس میں ہوگا. یو کین ریچ ایزیلی، آپ اس تک آرام سے پہنچ سکتے ہیں. اینیمل جو شکار والا ہے اس کو آرام سے پہنچ سکتے ہیں، وہ آپ کے ہاتھ میں، آپ کی اپروچ میں. اور آپ کا جو بھی آپ ویپن یوز کر رہے ہیں، دیٹ ویپن از آلسو ویری ایزی اینڈ ایکسیسیبل ٹو ہنٹ دیٹ اینیمل. اس کو بڑا آسانی سے آپ شکار کر سکتے ہیں. لیکن اللہ رب العزت نے کیا فرمایا، بیکاز یو آر ان دا اسٹیٹ آف احرام، سو ناؤ اللہ ٹیسٹ یو. کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ شکار خود بخود چل کے آپ کے پاس آئے گا. آپ حالت احرام میں ہوں گے، شکار آپ کے پاس چل کے آ جائے گا. اب آپ کی آزمائش ہے، ناؤ دس از یور ٹیسٹ، کہ وہ آپ کی اپروچ میں ہے، آپ کے اختیار میں ہے، آپ اس کو مار سکتے ہیں، اس کو ہنٹ کر سکتے ہیں. لیکن دیر از اونلی ون تھنگ وچ از اسٹاپنگ یو، which is preventing you to do the hunting and shikar. وہ کیا چیز ہے؟ اللہ رب العزت من یخافہ بالغیب، that is the fear of Allah Almighty. ہو سکتا ہے لوگوں میں سے کوئی نہ دیکھ رہا ہو، no one is close to you, no one is around you, no one is watching you. You can do the hunting. آرام سے اس کو شکار کر کے آپ رکھ لیں سائڈ پہ، کسی کو نہ بتائیں. So you can do it. But اللہ رب العزت نے فرمایا، اللہ رب العزت لَيَبْلُوَنَّكُمْ، تمہیں آزمائے گا، اور ارادتاً ایسا ہوگا کہ وہ چیز تمہاری ایکسیس میں ہوگی، تمہاری پہنچ میں ہوگی، لیکن تمہارا امتحان اور ٹیسٹ ہوگا کہ تم اللہ رب العزت کے احکامات کو پورا کرتے ہو یا اپنی وش اور اپنی ول کو اور اپنی ڈیزائر کو پورا کرتے ہو. تو پھر فرمایا فَمَنِ اهْتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ، اگر کوئی ایکسیس میں ہوتے ہوئے اللہ رب العزت کی نافرمانی اور ڈس اوبیڈینس کرے گا، سنفل ایکٹ کرے گا، تو فرمایا فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ، then there is a severe punishment for that person. اس کے لیے دردناک عذاب ہوگا، صرف عذاب بھی نہیں، دردناک عذاب ہوگا. اب یہ اپیرنٹلی تو اس کا جو امپلیمنٹیشن ہے وہ احرام پر ہوتی ہے، لیکن اگر ہم اس کو جنرلائز کریں تو ہماری زندگی میں مینی آف دا ٹائمز وی آر ان دا سچویشن دیٹ ایوری تھنگ از ان آور ایکسیس. وی آر ان دا سچویشن دیٹ وی کین ایزیلی پرفارم اے سنفل ایکٹ، وی کین ڈو اینی ڈس اوبیڈینس آف اللہ المائٹی. بہت مرتبہ ایسا ہوگا کہ ہمارے پاس سورس ہوگا ٹو ارن اینڈ حرام ارننگ، حرام کمائی کا ذریعہ ہمارے پاس ہوگا، اینڈ اٹ از ان اوور ایکسیس، ہمارے ہاتھ میں ہوگا. لیکن اس وقت انسان کا ٹیسٹ ہوگا، آزمائش ہوگا. ہو سکتا ہے اللہ وہ ذریعہ آپ کی طرف خود بھیجے آپ کو آزمانے کے لیے، ٹیسٹ کرنے کے لیے، کیونکہ قرآن نے کہا جیسے احرام کی حالت میں بندے کی طرف اللہ شکار بھیجتا تھا آزمانے کے لیے اور ٹیسٹ کرنے کے لیے کہ یہ شکار کرتا ہے یا میرے حکم کو پورا کرتا ہے. فرمایا اسی طرح پریکٹیکل لائف کے اندر کئی مرتبہ تمہارے پاس سورس ہوں گے، تمہارے پاس ذریعہ ہوگا حرام ارننگ کا، اور وہ ایزی ہوگا، تمہاری ایکسیس میں بھی ہوگا، اپروچیبل ہوگا، ایکسیسیبل ہوگا. لیکن اس وقت جو چیز تمہیں روکے گی اور جس چیز نے تمہیں پریونٹ کرنا ہے، روکنا ہے، وہ کیا چیز ہے؟ اف یو ہیو دا فیئر آف اللہ المائٹی یو ول ناٹ پرفارم دیٹ ایکٹ. اور اگر اللہ کا خوف نہیں ہوگا تو آپ کہیں گے بھائی ٹھیک ہے کوئی نہیں دیکھ رہا، میں کر لیتا ہوں. تو اب یہ انسان کی پریکٹیکل لائف. اسی طرح آج کل کے میں اگر سمپل ایگزامپل دوں، یہ ہماری جو ایکسیس میں ہے، all the good is here in our hands and all the bad is in our hand. ہم ہر اچھائی ہمارے ہاتھ میں ہے، ہر برائی ہمارے ہاتھ میں ہے. now it is upon our use کہ ہمارے اس کو کیسے یوز کرتے ہیں. ہم اگر ایکسیس کرنا چاہیں تو we can get the knowledge, we can get the information, we can learn the Quran, we can learn the teachings of Islam, we can listen the lectures and the recitation of the Quran and the nasheed and naat of Rasulullah, and we can upgrade our knowledge. We can be a good
person and learn so many good things from it, لیکن at the same time یہ ہماری ایکسیس میں ہے, اور دنیا جہان کا سارا شر, all the evil of the world now it is in your hand, accessible ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, آپ کی اپروچ میں ہے. آپ اگر جانا آزمانا چاہیں یا اس تک ایکسیس کرنا چاہیں تو کوئی آپ کے لیے کوئی اس میں کوئی ہرڈل نہیں ہے, کوئی بیریئر نہیں ہے, آپ آرام سے. اور دیکھیے آج اگر دیکھا جائے, میں یہ صرف یہ فگر اس لیے بیان کر رہا ہوں, یعنی میں ایگزیکٹ فگر بیان نہیں کر رہا, لیکن جو اس وقت سروے ہوا ہے اس کے مطابق اگر دیکھا جائے تو وہ تمام ویب سائٹس which are not allowed for a Muslim to use and they are against the modesty and حیا, جو حیا کے خلاف ہے. مجھے یعنی جیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے, ہر بندہ آسانی سے سمجھ سکتا ہے. اور وہ تمام تر مواد اور ڈیٹا جو اپروچیبل ہے, ایکسیسیبل ہے, اور اس میں شر ہی شر ہے, اس میں ایول ہی ایول ہے, اس میں یعنی پورنوگرافی ہے یا اس طرح کا جو میٹیریل ہے وہ آرام سے انٹرنیٹ پر موجود ہے. اور انفارچونیٹلی اس وقت جو سروے ہوا ہے اس میں اگر دیکھا جائے تو جو مسلم کنٹریز ہیں وہ سب سے زیادہ اس میں وہ یوز ہوتا ہے اور ان کی ایکسیس وہاں تک ہوتی ہے. وائی, کیا ریزن ہے اس کی, کیا سبب ہے؟ اگر ہم قرآن مجید کے احکامات کو دیکھیں تو اللہ رب العزت میں کہہ رہا ہے کہ شر تمہاری اپروچ میں ہوگا, ایکسیس میں ہوگا, لیکن اگر ایکسیس میں نہیں ہے تو پھر تو ٹیسٹ ہی نہیں ہے. If you are not approachable to the shar and the shar is not approaching to you, then there is no test. پھر تو امتحان ہے ہی نہیں. امتحان اور ٹیسٹ تو ہوگا ہی تب کہ that you are in the situation that you can do a disobedience of Allah Almighty. You can perform a sinful act. پھر آپ کا ٹیسٹ ہوگا کہ آپ وہ سنفل ایکٹ کرتے ہیں یا نہیں کرتے. اسی لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث مبارکہ میں فرمایا کہ انسان جتنا احتیاط پبلک کے اندر کرتا ہے, گیدرنگ کے اندر کرتا ہے, تو فرمایا انسان کے امتحان جو ہوتا ہے نا ایمان کا, the test of his belief is not in the gathering, وہ تنہائی بھی ہوتا ہے, خلوت بھی ہوتا ہے, when he is alone, جس وقت کوئی اور دیکھنے والا نہیں ہوتا. اور دیکھیے اللہ رب العزت کی آیت مبارکہ آج شروع ہوئی اور رمضان کا مہینہ بھی شروع ہو گیا. بٹ وی لرن فرام رمضان, رمضان سے ہم کیا سیکھتے ہیں؟ رمضان سے ہم یہی سیکھتے ہیں that if no one is watching us, Allah is watching us. یہ دیکھیے روزہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ روزہ, the fasting actually teaches us that we have to keep this thing in our mind that Allah is watching us. We have to fear Allah Almighty. If no one is around us, Allah is around us. Allah is looking at us. Allah is watching every single action. Allah ہمارا عمل دیکھ رہا ہے. روزے میں کیا ہوتا ہے؟ فاسٹنگ کے اندر many of the times in the day no one is around you. You are alone. You can eat, you can drink, whatever you want to do, you can do. And no one is watching you. لیکن ایک چیز انسان کو روکتی ہے, وہ کیا؟ بولیے کیا چیز روکتی ہے؟ Fear of Allah Almighty. اللہ رب العزت کا خوف. وہ انسان کو روک دیتا ہے. انسان کہتا ہے یار میں کھانا نہ کھاؤں, پانی نہ پیوں, کوئی ایسی چیز نہ کھاؤں, کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے میرا روزہ ٹوٹ جائے. تو انسان اللہ کے خوف سے حلال چھوڑ دیتا ہے. بولیے فوڈ کیا ہے؟ حلال ہے نا. اور ڈرنکس جو ہمارے لیے حلال ہے. تو رمضان کے اندر فاسٹنگ کی حالت میں انسان حلال فوڈ بھی چھوڑ دیتا ہے اور حلال ڈرنکس بھی چھوڑ دیتا ہے, اور وہ حلال جو ریلیشن ہے اسپاؤس کے ساتھ اس کو بھی چھوڑ دیتا ہے. وائی؟ اور the fear of Allah, اللہ کا حکم آ گیا. تو انسان کو ذرا سوچنا چاہیے کہ روزہ ہمیں سکھا رہا ہے, فاسٹنگ از ٹیچنگ اس, وہ ہمیں سکھا رہا ہے کہ اے بندے اگر ماہ رمضان کے اندر تو اتنا اللہ رب العزت کا فرما بردار ہو گیا ہے کہ روزے کی حالت میں, فاسٹنگ کی حالت میں تو نے حلال کھانا بھی چھوڑ دیا, حلال مشروب بھی چھوڑ دیا, حلال تعلق بھی اپنے اسپاؤس کے ساتھ چھوڑ دیا, تو کم از کم جب رمضان گزر جائے تو اتنا خیال تو کر کہ اگر ماہ رمضان میں حلال چھوڑا ہے تو اس کے بعد حرام کو چھوڑ دے. forever you should leave the haram, ہمیشہ کے لیے حرام کو ترک کر دو. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ اللہ رب العزت نے یہاں یہ آیت مبارکہ کے اندر لَيَبْلُوَنَّكُمْ کے جو الفاظ ہیں یہ ضرور بھی ضرور لَيَبْلُوَنَّكُمْ ایمفسائز ہے. یہ بھی نہیں ہے کہ اللہ آزمائے گا, اللہ ضرور تمہیں آزمائے گا. surely he will test you, ضرور پر ضرور تمہیں آزمائے گا. اور اس کی ضرورت کیوں ہے؟ یہ آخری جملے ہیں میرے, اور اس پر انشاءاللہ آج کی گفتگو ہم ختم کریں گے. وہ یاد رکھیے, without a test you can't get a degree. امتحان کے بغیر آپ کو ڈگری, اگر آپ کسی جگہ انٹرویو نہ دیں آپ کو جاب نہیں ملے گی. آپ اگر ایون لائسنس لینے کے لیے جاتے ہیں تو اگر آپ انٹرویو کلیئر نہ کریں تو آپ کو لائسنس نہیں ملتا. آپ جاب کے لیے جاتے ہیں, انٹرویو کے بغیر آپ کو جاب نہیں ملتی. آپ کسی جگہ پہ اسٹوڈنٹ ہیں, آپ کسی جگہ پہ کچھ لرن کر رہے ہیں, تو جب تک آپ اپنا ٹیسٹ پاس نہیں کریں گے آپ کو ڈگری بھی نہیں ملے گی, آپ کو ڈپلوما نہیں ملے گا, آپ کو ٹیسٹ پاس کیے بغیر آپ کو کچھ بھی نہیں ملے گا. تو اللہ رب العزت فرما رہا ہے میرے بندے, if you want to get the degree of iman, you want to get the degree of the taqwa لعلکم تتقون, the purpose of ماہ رمضان,
تو فرمایا if you want to get the degree of taqwa, the degree of the fear of Allah Almighty, the degree of nearness of Allah Almighty, the degree of sabr, the degree of shukr, the degree of ایمان, تو یہ ساری ڈگریاں اور یہ سارے ڈپلوماز فرمایا تمہیں کب ملیں گے؟ فرمایا تب ملیں گے when you pass the test. جب تم ٹیسٹ پاس کرو گے. اور وہ ٹیسٹ کیا ہے؟ فرمایا کہ دنیا میں تمہارے پاس ہر چیز ہوگی. on one side there is good, on one side there is bad, and everything is in your access. ہر چیز تمہارے اختیار میں ہوگی. on one side there is halal, on the other side there is haram. on one side there is a halal way of earning, on the other side haram way of earning. اور پھر on one side there is halal way of spending, کہ کہاں آپ نے خرچ کرنا ہے. اور on the other side there are ways where you can spend on the haram. تو یہ انسان کے لیے ٹیسٹ ہے کہ اللہ رب العزت فرما رہا ہے ہر چیز ایکسیس میں ہے، لیکن اللہ رب العزت کے کامیاب بندے وہ ہیں اور دنیا و آخرت میں نجات اور سکسیس ان لوگوں کو ملتی ہے کہ جو اس آزمائش میں پورا اترتے ہیں اور یہ نہیں پرواہ کرتے کہ what the people will say، لوگ کیا کہیں گے، یا یہ خیال نہیں کرتے کہ لوگ دیکھ رہے ہیں یا نہیں. لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، ان کا خیال یہ ہوتا ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. ایک شارٹ سٹوری سے میں ختم کرتا ہوں بات. دیر واز اے ٹیچر اینڈ ہی واز ٹریننگ ہز اسٹوڈنٹس فار لانگ ٹائم. یعنی صوفی تھے، ایک بزرگ تھے، اینڈ ہی ہیز سم ڈسائپلس، ان کو سب سکھا رہے تھے. اور کافی عرصے کے بعد انہوں نے ایک ٹیسٹ لیا. ہی گیو اے برڈ، اے لائیو برڈ ٹو ایوری سنگل اسٹوڈنٹ، ایوری سنگل ڈسائپل. ان کو ایک لائیو برڈ، زندہ پرندہ دیا اور ان کو کہا کہ ٹیک دیٹ برڈ اینڈ slaughter it where no one is watching you. اس کو لے جاؤ اور وہاں ذبح کرو جہاں کوئی دیکھ نہ رہا ہو. تھوڑی دیر کے بعد ایک شاگرد آیا، سلاٹر کی برڈ لے آیا، دوسرا لے کے آیا، تیسرا لے کے آیا. ایک جو تھا اسٹوڈنٹ وہ بالکل لاسٹ میں آیا، بالکل لاسٹ میں ایٹ دا اینڈ، اینڈ ہی ہیز اے لائیو برڈ ان ہز ہینڈ. زندہ پرندہ اس کے ہاتھ میں تھا. سو دا ٹیچر آسکڈ دیٹ وائی ڈیڈنٹ یو سلاٹر دس برڈ؟ سو ہی سیڈ دیٹ او مائی شیخ یو ٹیل می ٹو سیکریفائس اٹ ویئر نو ون از واچنگ یو، بٹ آئی couldn't find a place where Allah is not watching me. میں جہاں بھی گیا people were not watching me, but you say where no one is watching you, I didn't find any place where Allah is not watching me. کوئی ایسی جگہ نہیں ملی جہاں اللہ نہ دیکھ رہا ہو. اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا تھا. Allah is everywhere watching me. That's why I didn't slaughter this bird. اس کو زندہ لے آیا. انہوں نے کہا you passed the test. تم پاس کر گئے ہو ٹیسٹ، باقی سارے فیل ہو گئے ہیں. تو بات سمجھنے کی یہ ہے کہ ہمیں بھی زندگی میں یہی غور کرنا چاہیے اور اسی پر خیال کرنا چاہیے، اور زندگی لائف ایسے سپینڈ کرنی چاہیے کہ انسان کو ہر وقت یہ دھیان رہے، یہ خیال رہے کہ اللہ از واچنگ می. انسان کو اگر یہ خیال آ جائے تو پھر خود بخود انسان کی لائف درست اتری چلی جاتی ہے. اور یہ اللہ رب العزت نے یا ایھا الذین آمنوا کہہ کر اسپیسیفکلی ایمان والوں سے بات کی ہے، ہم سے بات کی ہے. وی آر دا ریسیور آف دس ورس and listeners of these verses of the Quran. So اللہ رب العزت ہمیں اپنی زندگی کو بدلنے کی اور امتحان جو خوف کا اور تقوی کا اور خشیت کا اور اللہ رب العزت کے یعنی ایمان کا ہے، اس پر ایمان رکھنے کا، اللہ اس پر ہمیں کامیاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وما علینا الا البلاغ المبین. الحمد للہ رب العالمین.